سمجھ میں؟ اس میں پکے ہو یا نہیں؟ خدا پر اعتماد ہے؟ خدا قادر ہے؟ سوچو صحیح، ایسے نہیں بے شک کہو۔ کیا کہا خدا نے کہ میں اپنے نبی کے قریب پلید چیز کو آنے، ناپاک چیز کو آنے، منافق کو قریب آنے۔ اس میں پکے ہو؟ کچے تو نہیں ہو؟ پختہ ہو گیا عقیدہ؟ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں آپ۔ اچھا تو اب نبی کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بأبی جہل بن حشام۔ سبحان اللہ۔ آپ پہنچے خطاب کی بیٹی خون سی رتبت، بھائی اللہ کے واسطے وہ کتاب تو دکھاؤ جو ابھی تو گھر کی چار دیواری میں پڑھ رہی تھی۔ بھائی اس کے لیے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ پاک کتاب آپ کے ہاتھ بوچھار کے ساتھ ملے ہوں گے، کپڑے بھی مس ہوئے ہوں گے، جائے غسل کرے، کپڑے بھی تبدیل کرے، پاک صاف ہو کر آئے، پھر بھی میں آپ کو دور سے دکھاؤں گی۔ جب غسل کر کے آ بیٹھے اور عرض کرتے ہیں بہن مہربانی کرو، تلوار وہ پڑی ہے، آپ کی پگڑی وہ پڑی ہے، رو رہے ہیں، فرماتے ہیں مہربانی کرو وہ کتاب مجھے دو، ذرا میں اسے اپنے اس دل سے لگا لوں تاکہ مجھے بھی ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ بہن نے دیکھا عمر کی قسمت اب اللہ کے ہاں جاگ اٹھی ہے اور فرماتی الحمدللہ اللہ کریم، میں نے جتنی مار کھائی، مار کھاتے وقت میں کہہ رہی تھی اللہ میاں اس مار کا بدلہ اگر تو دینا چاہتا ہے اس میرے بھائی کو محمد کی غلامی نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ واہ شاہ جی۔ میرے محترم ساتھیوں، اب نبی خدا کی دربار میں مانگ رہا ہے۔ خدا نے ہر اپنے بندے کے لیے یہ دین سے جاری کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ایمان سے بتاؤ خدا کا دعویٰ سچا ہے؟ جھوٹا تو نہیں؟ مومن آ تو میرے دروازے پر، مجھے تو دور نہ سمجھ، میں تیرے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کوئی دنیا کی طاقت اتنی تیرے قریب نہیں جتنا میں رب تیرے قریب ہوں۔ اللہ یہ انگلیاں بھی ایک دوسرے کے دور کھڑی ہیں، اللہ فرمائے ان سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہر کے بھی قریب ہوں۔ مانگ جو مانگنا ہے، ایمان سے بتاؤ آپ اور ہم خدا کی دربار میں بری چیز مانگیں گے؟ بولو۔ سید الکونین نے فرمایا جب ہی خدا کی دربار سے مانگو اچھی چیز مانگو، مصیبت مت مانگو، بلائی مت مانگو، دکھ مت مانگو، اگر مانگنا ہے تو سکھ مانگو، اللہ کی دربار سے خدا کی رحمت کے طالب بن جاؤ۔ تو سید الکونین رحمت دو عالم نے اچھی چیز مانگی جا، بولو ہاں۔ یہ کعبہ بیت اللہ سامنے ہے، یہ کون ہے مانگنے والا جس کی شایان شان ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ وہ نبی جس کا ایک چہرہ انسانیت کو
جب خدا نے عرش پر بیٹھ کر نبی کے چہرے کو فرش پر دیکھا تو خداوند قدوس کو اس قدر رشک آیا، اس قدر پیار آیا، چپ نہ بیٹھ سکے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سچ ہے یہ جھوٹ؟ بولو۔ جس نبی کے چہرے کی قسمیں خدا کھا رہا ہے، انسانیت کی قسمیں خدا کھا رہا ہے، بتاؤ اس نبی کو کون ہے بدقسمت جو کہے ہمارے جیسا؟ جب سید الکونین فرش پر کھڑے ہیں اپنے زلفوں کو کنگھی دے رہے ہیں، جب زلف پر پڑی کالک چمک دمک ایسی نکلی، خدا کی نگاہ قدرت پڑی اس حسن پر، اللہ کو رشک آیا، فرمایا جبرائیل لکھو واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ جب رب کریم محبوب کبریا کے زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے، کوئی ہے دنیا میں بدقسمت جو یہ کہے کہ نبی ہمارے جیسے؟ سید الکونین جب دنیا میں مسکرا پڑے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نبی کے مسکراہٹ پر ہونٹوں سے زری دندان مبارک کی نکلی، سارا گھر حسن سے روشن ہو گیا۔ تو اللہ کی قسم اس وقت اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل لکھو والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ جب نبی مسکرا ہے تو نبی کی مسکراہٹ اور دندان مبارک کی بھی قسمیں خدا کھا رہا ہے۔ جن گلیوں میں نبی چل رہے ہیں نیچے کانٹے بچھے ہوئے، اوپر پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، نبی کے جسد انصری مقدس مطہر منور وجود سے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، موزے بھر گئے، موضوع سے نکل کر خون چلا گیا نیچے اس زمین کے مٹی سے جا کے ملا جو مٹی مکہ مکرمہ کی گلیوں کی تھی۔ اللہ کو رشک آیا، اللہ فرمائے جبرائیل جی ربی جلیل جو آج سے پہلے مدت ہی گزری تھی جو یہ گلیاں شرک و بدعت کی غلاظت سے ناپاک تھی، آج میرے محبوب نے پتھر کھانے کے بعد اپنے وجود سے مقدس خون کے قطریوں سے آج میرے مکہ کی گلیوں کو اپنے خون کے قطروں سے اللہ نے فرمایا پاک کر دیا، میں خاموش نہیں رہ سکتا، لکھو تو قیامت تک۔ اللہ نے حکم فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ اللہ فرمائے ان گلیوں کی قسم، ان پتھروں کی قسم، اس وجود کی قسم، اس خون کی قسم، اللہ نبی کی نالین کے نیچے والے ذرات کی قسم، ان اشجاروں کی قسم، ان پہاڑوں کی قسم، ان فضاؤں کی قسم، اس شہر کی قسم، اللہ سمد ہے آج بھی قسم، کل بھی قسم، قیامت کے دن تک قسم۔ لوگو بتاؤ ایسے نبی کو کوئی ہے ایسی جرت رکھنے والا جو کہے نبی ہمارے جیسا؟ سوچو سوچو یہ کس قدر الزام ہے۔ تو میں عرض کرتا کہ اللہ آپ اور ہم سب کو اپنے نبی اور خدا کی پہچان نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ تو میرے محترم ساتھیوں، آج کس نبی کے دروازے پر سیدنا عمر فاروق کی تیاری، جس شان اور مرتبے والے نبی معصوم کی 10 انگلیاں خدا کی دربار میں، ایمان سے بتاؤ نبی اچھی چیز مانگ رہا ہے یا بیکار یا خائن؟ بولو ہے بھائی۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی تو سیدنا خلیل نے دامن پھیلا دیا،
اسماعیل دیکھ رہے تھے، فرمایا بیٹے فکر مت کرو، مزدوری کر لی، اب مزدوری مانگنے کے لیے آئے، تم ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور میں مانگتا ہوں، تم آمین کہتے چلو، میری تائید کرتے چلو۔ اللہ فرماتے جبرائیل قریب ہو، آج میرا دوست میرے دروازے سے میرے گھر کو مکمل کر کے میرے دروازے سے مزدوری لینے کے لیے آیا ہے، آج جلدی چلو، میری رحمت کے دروازے کھول دو۔ میرے پیغمبر کو کہو پیغمبر فکر مت کر، آج تو نے احکم الحاکمین کا گھر تیار کیا، آج تم مانگتے تھک جاؤ کہ میں دیتے نہیں تھکوں گا، تم سوال کرتے تھک جاؤ کہ میں تمہارے سوال کو قبول کرتے تھکوں گا نہیں، تیرا یہ دامن بھر جائے گا، میرے رحمت کے خزانہ میں کمی نہیں آئے گی۔ آج تو مانگتا چل، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتا اللہ میں کچھ نہیں مانگنا چاہتا، ایک ہی چیز مجھے دے دے۔ وہ سارے مطالبے پیچھے رہ گئے، آخری ایک ہی چیز دے دے۔ اللہ میاں جی میرے پیارے دوست بتا کیا؟ اللہ میاں میں نے محنت سے اس کو تیار کیا، کتنی ہی مشقت کی، کتنی ہی محنت کی، کتنا ہی میں نے اس پر دیکھ اور زور لگایا، قوت لگائی، اور اس کے باوجود تیرے گھر کو مکمل کر دیا۔ اب میرا ارادہ ہے اگر تو میری بات ماننا چاہتا ہے، مجھے اس کی منظوری دینا چاہتا ہے، تو ایک ہی درخواست ہے آخری، اور کوئی درخواست نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں بول ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ میاں اس کے آباد کرنے والا مدرس بھیج۔ اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب جاؤ میرے خلیل کو کہو دعا قبول ہے، مگر یہ تو آپ نہ کھیڑا کرے، فرشتوں میں بھیج دوں، جنت کے حوروں میں سے بھیج دوں، جنوں میں سے بھیج دوں، کلکتہ افریقہ سے بھیج دوں۔ اللہ میاں نہیں، ہاں بتاؤ حیوانوں سے بھیجوں؟ نہیں نہیں، اپنے میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر بھیج دوں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا نہ کھیڑا کر، کہاں سے بھیجوں؟ اب سیدنا خلیل نے دل کے موڑ کو کاٹا، ادھر خلیل کے پیچھے پہلو میں اسماعیل کھڑے ہیں، اور دل کے موڑ کو ایسے کاٹا، وہ دلوں کو دیکھنے والا، دلوں کو پرکھنے والا، دلوں کا امتحان لینے والا، اس نے گہری نگاہ سے دیکھا تو فرما رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اگر دینا چاہتا ہے اسی کی نسب سے دے۔ ہے توجہ؟ ایمان سے بتاؤ خلیل نے اچھی چیز مانگی جی، تو خلیل کی دعا کا ثمر اللہ نے خلیل کو اچھا دیا، بولو اچھا دیا۔ تو آپ کا دماغ اب تک نہیں گیا ادھر؟ جب خلیل کی دعا کا ثمر خلیل کو اچھا ملا، اور وہ ملا جو خدا کا حبیب ہو کے رہا، یہ کلیم ہے، یہ خلیل ہے، وہ صفی ہے، وہ نجی ہے، یہ روح ہے، یہ ذبیح ہے، مگر یہ حبیب ہے۔ سوچ لو جب خلیل کو خلیل کی دعا کا ثمر، وہ بھی کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، اللہ میاں کچھ نہیں چاہتا، دینا چاہتا ہے اس کو آباد کرنے والا مدرس دے دے۔ تو جب خدا سے خلیل نے اچھی چیز مانگی، اسے اچھی سے اچھی چیز دی، وہ دی۔ ہائے وے میرے اللہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے شکم مبارک میں آئے اور میں چلی معمول کے مطابق بکریوں کو لے کر، تو بکریاں میرے پیچھے ہٹ کر اور نیچے سر ڈال کر ادب سے چلتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ پہلے تو بکریاں آگے چلتی تھی، میں پیچھے، آج بکریاں پیچھے کیوں ہیں؟ میں نے اپنی لکڑ اٹھائی، بکریوں کو ہانپنا شروع کیا تو بکریاں پھر بھی نیچے آئی، مجھے غصہ آیا تو آواز آئی آمنہ خیال کرنا بکریوں کا قصور نہیں ہے، آج خدا نے تمہیں بیٹا ایسا دیا ہے جو تیرا شکم مبارک میں موجود ہے، آج صرف بکریاں نہیں پوری خدا کی خدائی تیرا احترام ادب کرے گی۔ آج سے یہ بکری آگے چلتی تھی، اب یہ پیچھے چلے گی، تو آگے چلے گی۔ تو میرے محترم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اماں والدہ مبارکہ والدہ ماجدہ
فرماتی ہے جب آگے چلی میدانوں میں، جن میدانوں میں سناٹا تھا، مجھے کانٹے لگتے اور چبھتے تھے، میں ایک اپنے پاس سوا رکھتی تھی، سوئی سے کانٹے نکالتی تھی، جتی نہیں تھی، مفلسی کا عالم تھا، میں گئی، بکریاں کھڑی ہو گئی اور دیکھتی ہوں درختوں سے، پہاڑوں کے ذروں سے، نیچے آسمان، پہلو ہر جانب سے ایک آواز آ رہی ہے، آمنہ یہ تو وہ پہاڑ ہے جہاں سناٹا ہی سناٹا تھا، آج سنے تو صحیح وہ کون سی آواز ہے، کون ہے کچھ کہنے والا؟ فرماتی جب میں نے کان لگائے تو ساری خدائی سے ایک گونج آ رہی تھی، بشرا لک یا آمنہ، اللہ یہ ہے تیرے نبی کی شان، محنت کر رہا ہوں جو اللہ کرے آپ کو اپنے نبی کی عظمت اور شان کا پتہ چل جائے۔ آواز آ رہی تھی بشرا لک یا آمنہ فإنك قد حملت بسيد الأولين والآخرين وإذا ولدت فسميه محمد، سب کہو صلی اللہ آمنہ خوشخبری ہو آپ کو، اللہ نے آپ کو وہ بیٹا عطا فرمایا جو اگلے اور پچھلوں کا سردار بنے گا، جو پیدا ہونے کے بعد اعلان کرے گا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو اعلان کرے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ الصمد، آج تو نے جو بیٹا جنا قیامت تک کوئی مائی ایسا بیٹا نہیں جن سکتی، یہ بیٹا بیٹیوں میں سے شانہ والا، کہو جو نبوت لے کر آ رہا ہے یہ نبوت بھی شانہ والی، اس نبوت کے بعد کوئی نبوت بھی نہیں، جو شریعت لائے لا شریعت لا، یہ شریعت بھی آخری، جو دین لائے لا دین لا، یہ دین بھی آخری، جو امت ملی محبوب کبریا کو لا امت، کہو یہ امت بھی کہہ دو، اس امت کے بعد کوئی امت بھی ہوگی، اس نبی کے بعد کوئی نبی، بولو شاید کوئی مل جائے، ایک بتی فیوز کرے۔ تو میرے محترم ساتھیو اللہ سبحان، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا تو ہر پتے سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ، تھوڑا ذکر کر لو مجمع کرم ہو جائے، پھر آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، رخصت کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کل۔ ناراض تو نہیں بیٹھے بیٹھے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو محمد کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ ادب اور حیا آپ کے دربار کا ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ دکھائے، کچھ بھی نہیں دیکھا جس نے مدینہ منورہ نہیں دیکھا، خدا کا گھر نہیں دیکھا، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں تو دعا کرتا ہوں خدا آپ کو لے جائے جلدی سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس نور سے مراد نور شریعت، نور نبوت، نور اسلام، لا الہ الا اللہ، نور ایمان، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی صلی اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ دل سے پڑھے، اللہ کرے مرتے وقت یہ جملے نصیب ہو جائے۔
کون مقامی ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی پڑھے، علماء بھی پڑھے، طلباء بھی پڑھے، یہ اگر نہیں پڑھو گے یہ تمہارا دل مردہ رہے گا۔ یہ سویا پڑا ہے، اسے الا اللہ کی چوکی دو، تم سو جاؤ، تمہاری آنکھیں نیند کرے، یہ ساری رات اللہ کا ورد کرتا۔ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی اس کی شان و عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو احمد علی لاہوری کے دروازے پر، جس کا دادا سکھ تھا، جب یار اس دنیا سے چلے 1.5 گز زمین کے اندر گئے، 10 من اوپر مٹی آئی، اس مٹی کے اندر میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ساری زندگی جس یار نے، اللہ کی قسم ساری دنیا سو گئی تھی، خلوت کے عالم میں بیٹھ کر فرماتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی نفی سے ہر چیز کو کاٹ دیا، ایک سے تعلق جوڑ بیٹھے، جب ہی یار بیٹھے یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محمود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی ذکر اذکار کی اگر عظمت و شان پوچھنا چاہتے ہو، خواجہ نور محمد مہاری کی دروازے پر جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ محنت کا صلہ ہے۔ جب یار کا جنازہ باہر نکلا، حکم کر دیا گیا، سنا دیا گیا وصیت نامہ، میرے باپ کا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے عصر کی سنت قضا نہ کی ہو۔ یہ کون ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں بھی یہی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے طلباء کو بھی اسی طرح اپنی کلام نصیب فرمائے۔ جو فرش پر قرآن کو پڑھو، عرش والا عرش پر خوش ہوتا، اور قیامت کے دن خوشی خوشی کہے گا خدا، جیسے فرش پر تم میرے بندے کو قرآن سناتے تھے، جنت کی ایک سیڑھی پر قدم رکھو اور اسی طرح مجھے بھی قرآن سناؤ، آج میری پکڑو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی یہی توفیق دے۔ میرے محترم، آپ جتنی انگریزی پڑھاؤ گے بیکار ہے، اللہ کی قسم یہ ہے دولت۔ اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو نصیب فرمائے۔ اللہ تمہیں کیا عرض کر رہا تھا، ایسے شان والا نبی فرما رہے اللہم اعز الاسلام۔ خلیل کو دعا کا صبر اچھا ملا یا نہیں؟ محبوب کبریا ملا؟ مرکز رحمت ملا یا نہیں؟ مجسمہ رحمت ملا یا نہیں؟ سراپا رحمت ملا یا نہیں؟ مجسمہ خیر خواہ مخلوق ملا یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب وہ نبی مجسمہ رحمت، مجسمہ خیر خواہ مخلوق ہاتھ اٹھا کر کیا فرماتے؟ اللہم اعز الاسلام۔ اللہ میاں اگر اس کے اپنے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس گھر کی آبادی چاہتا ہے، اللہ میاں اب تو میں آ گیا ہوں، خلیل قسم اب مجھے بھی ضرورت ہے۔ یہ 2 جوان کھڑے ہیں بہادر بنی ہاشم خاندان میں سے، ان میں سے تیری مرضی ایک دے، تیری مرضی 2 دے، جب تک ان میں سے ایک نہیں آئے گا میری بات کوئی نہیں سنے گا۔ اب مانگنے والا کون ہے؟ حسین کا نانا، کہہ دو حسنین کا نانا، فاطمہ الزہرا کا ابا۔ ہے وہ میرے اللہ، کچھ تو ہوش کرو۔ حسنین کا نانا خدا کی دربار سے مانگ رہا ہے، اب مانگنے والا تو ہے حسنین کا نانا، دینے والا ہے حسنین کا خدا۔ اب یہ سوچ لیجئے، اچھی چیز مانگ رہا ہے، وہ اچھی چیز بھیج رہا ہے یا نہیں؟ اچھی چیز مانگ رہا ہے۔ بہن مہربانی کرو،
وہ آیت تو سنا دو. سبحان اللہ. یہ کون سی جو پڑھ رہی تھی؟ سبحان اللہ. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بیبیا جی، جس کے لیے یہ حکم جس ذات نے کیا اس کی دربار میں تو مجھے لے چلے. وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ ذرا وہ تو دکھا دے. عزائم تبدیل ہو گئے. تلوار نیچے ہاتھ میں ہے، تلوار ہاتھ میں، اور اپنی پگڑی گلے میں ڈالی. مجرم ہو کر خدا کی دربار میں سے اب محمد کی دربار میں جا رہا ہے. واہ من تیری قسمت بھلی جو تجھے سید الکونین نے اپنے ہاتھوں سے خدا کے دربار سے مانگا اور اللہ کے چنے ہوئے اسلام نے آمین کہی. اسلام کو طلب عمر کی ہوئی، کو اسلام کو طلب عمر کی ہوئی. جب آئے نبی کی دروازے کے نزدیک، فاطمہ خطاب کی بیٹی بھی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے، حضرت حمزہ کے صحابہ ایسے دیکھ کر فرماتے حضرت وہ دیکھو عمر تو تلوار سے آ گیا ہے. دروازے پر آپ ایسے اٹھے اور بڑے جوش سے چہرہ سرخ ہو گیا حضرت حمزہ کا. قربان جائے پیارے، آج اگر جائے تو حضرت حمزہ کی قبر پر جب آپ نظر کرو گے معلوم ہوتا ہے خدا کی رحمت شبنم قطرے گر رہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو دفن کیا گیا ہے. نہیں محسوس ہوتا کہ 1400 سال کی قبر ہے. اللہ کی قسم رحمت کے قطرے گر رہے ہیں. پہاڑ بھی جب آپ کی لاش کو اٹھایا تھا، پہاڑ جہاں سے چلا وہ جگہ بھی میں نے دیکھی، اور جہاں بہن آئی چادر اٹھا کر کفن کے لیے تو سید الکونین نے حضرت زبیر کو فرمایا جاؤ اماں صفیہ کو کہہ دو خبردار شاید اپنے بھائی کی اس حالت کو دے کر ناک کان کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے اور جگر ٹکڑے. اللہ اکبر. کونین فرما رہے ہیں اللہ قیامت کے دن تیری دربار میں میں نے حجت پوری کر دی. اللہ اگر تو مجھ سے سوال کرے گا میری رضا کے لیے جو میں نے آپ کو اسلام دیا تھا، اس اسلام کی ناموس کے لیے آپ نے کیا قربانی کی، میں تیری دربار میں عرض کروں گا اپنے چچا حمزہ جیسے بہادر جوانوں کو ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر تیری دربار میں کھڑے ہو کر دکانوں نفل ادا کی تھی. اللہ اس جوان کی اس عظمت اور بہادری اور شجاعت اور اس کے وجود کی قربانیوں کے صدقے اللہ اپنے دین کے جھنڈے کو بلند فرما دے. اللہ قیامت کے دن میں تیری دربار میں یہ آرزو کروں گا. جب حضرت زبیر اماں کے پاس گئے سید الکونین نے روکا ہے آپ نہیں آ سکتی اپنے بھائی کی لاش کے قریب، شاید کہ اس کی لاش کو دے کر وہ بے تحاشا رو پڑے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے میرے بھائی نے قربانی پیش کر دی اور جس کی قربانی کے گواہ محمد الرسول اللہ ہے. اور میں آ کر کے میں نے نفل مانی تھی، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک، ہاتھ اور جگر کے ٹکڑے کر کے یہاں کا کلیجہ نکالا گیا، دل نکال لیا گیا. میں تو خوش ہوئی ہوں کہ اللہ کے نام اس کی رضا پر محمد کی منشا پر میرے بھائی کے وجود کے ٹکڑے ہوئے. اس سے مجھے اور کیا خوشخبری اور کیا خوشی ہوگی. جب یہ سید الکونین نے سنا فرمایا اس صفیہ کو میں اجازت دیتا ہوں اب آئے اپنے بھائی کو آخری سلام کر دے. نعرہ تکبیر. سید الشہداء حضرت حمزہ. محترم ساتھیوں انہی لوگوں کے لیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل.
میرے محترم ساتھیوں، اللہ آپ کو وہ مقام دکھائے جو حضرت حمزہ موجود ہے۔ اللہ کی قسم میں ہر روز صبح کو جا کر کے یار کی قبر کے قریب کھڑا ہوتا تھا، مجھے محسوس ایسا ہوتا تھا، میں ساتھیوں کو کہتا تھا دیکھو حضرت حمزہ کی قبر پر خدا کی رحمت کے شبنم کے قطرے گر رہے ہیں۔ محسوس ایسا ہوتا تھا ابھی تازہ ترین یار کو دفن کر کے جا رہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی؟ آؤ دنیا کے سرداروں، آج ہم ایک ٹیڈی پہ بھی اللہ کے دین کے لیے تیار نہیں ہے، کسی غریب کو ایک پہ کھلانے کے لیے تیار نہیں، ہم بیٹھ کر خدا کے گھر میں اللہ کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں، مگر ان لوگوں کے قربانیوں کا صدقہ یہ ہم تک اسلام اور دین پہنچائے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں، انہی لوگوں کے ایمان کے جذبات ہیں، انہی لوگوں نے مال و جال قربان کر کے ہمیں بنایا ہوا اسلام دیا، جس اسلام کی ہم نام لیوا ہے، نہ ہماری صورت ہے، نہ ہماری سیرت ہے، نہ ہمارا کردار ہے، نہ ہم قول و فعل میں کسی چیز میں اللہ کی قسم مکمل ہے، ہم تو صرف نام کے مسلمان۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمه، لا يبقى من القرآن الا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت هذه السماء تخرج الفتنة وفيهم تعود، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے بمستاق ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ ایمان ہے بیبیا کا۔ اس بیبیا صفیہ نے اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں لائی، مگر حضرت سہیل صحابی 7 شہید پڑے تھے، 2 چادریں تھی، ان کا کوئی وارث نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اب 2 ہے، چادریں 2 ہے، جی جلدی کرو، ایک چادر بڑی تھی، ایک چادر چھوٹی تھی۔ آپ نے جلدی سے فرمایا کہ ان کی قرآن داری کرو، جس کے حصہ میں جو ہے بڑی حضرت سہیل صحابی کی قسمت میں چلی گئی، چھوٹی حضرت حمزہ کو نصیب ہوئی، جس سے پیر ننگے سر ڈھانپے اور سر کو پیر تھامتے تھے، سر ننگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ آپ میرے چچا کے سر کو ڈھانپ لو، پیر ننگی ہوتے ہیں تو اس پر پترے لے آؤ، پتھر باندھ لو۔ ہائے وے ہائے، ہاں گھاس کے پتے لائے اور وہی پتے رکھ کر یہاں باندھ لیے۔ یہ کون ہے؟ سید الشہداء، کہو شہیدوں کے سردار ہے۔ یہ سید الشہداء حضور کے چچا جانشار ہمدرد چچا، وہ ہے رحمت للعالمین، وہ ہے جو خدا کی خدائی کا سردار ہے۔ اس کے چچے کا عالم یہ ہے کہ آخری وقت کفن کی چادر بھی پوری نہیں میسر ہوئی، اور ہم بدلے مار رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں جی، ہم مسلمان ہیں جی، ہم عائشہ کے رسول ہیں۔ جاؤ ذرا بیبیاں ام عائشہ کروں، ام حبیبہ کروں، ام عائشہ تو صدیقہ سے پوچھو، نبی کی گزراؤ فرماؤ، نبی کس چیز پر سوتے تھے؟ مخمل کے بسترے پر۔ ہمیں جب تک گدے نہ ملے ہم سوتے نہیں ہیں بدقسمت، مگر محمد رسول اللہ کے لیے ایک چمڑے کا بستر تھا جس میں کنال پھری ہوئی تھی، اس پر محمد لیٹ جاتے تھے۔ اور گھر میں کیا تھا؟ اماں فرما رہی ہے گھر میں جو ہے، جو کی روٹی بھی نبی نے زندگی میں سیر ہو کر کے نہیں کھائی۔ یہ ہے تمہارے آقا و مرشد کی زندگی کی کیفیت۔ کیا کچھ سناؤ تو میرے محترم ساتھیوں، وہ نبی اللہ کی دربار میں رو کر کہہ رہے ہیں جبرائیل آئے، پیارے مبارک ہو جو چیز اللہ کی دربار سے مانگی، آج مبارک ہو آپ کو، وہ آپ کے لیے اللہ کی دربار سے مراد بن کر آپ کے دربار پر حاضر ہے۔ جب آئے دروازے پر سیدنا عمر فاروق، پورے خدا کی خدائی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور آپ نے سیدنا حمزہ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا صحابیوں تم گواہ رہو، اگر اس عمر نے عدم ملحوظ رکھا تو مجھے اس خدا کی قسم ہم بھی محمد کے خلق کا نمونہ پیش کریں۔ اگر اس نے کچھ بے ادبی اظہار کی تو میرا نام حمزہ ہے، اس کی تلوار سے اس کی گردن پر بیٹھ کر اگر اس کا تن گردن سے جدا نہ کروں مجھے حمزہ نہ کہنا۔ یہ نبی نے جب بات سنی تو مسکرا پڑے، فرمایا چچا جی جوش مت کرو، ذرا عمر کو آنے دو، دیکھے تو صحیح کس دھن میں آ رہا ہے۔ اتنے تک دروازے پر پہنچے، میرے سید نے فرمایا عمر کیسے تشریف لائے؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی
حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ سید الکونین اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کی آئی ہوئی مرید کے احترام و عزت نبی نے کی۔ یہ سب سے پہلے ہے 1,24,000 صحابہ میں سے سینہ لگایا۔ نبی نے فرمایا میرے نبی معصوم ہے، میں معصوم نبی کے قریب پلید چیز کو، گندی چیز کو، ناپاک چیز کو آنے نہیں دوں گا۔ اب خدا کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اگر عمر ناپاک تھا تو خدا کیوں آنے دیا؟ تو پھر یہاں خدا کا پارا ختم ہو گیا، دعویٰ بھی ختم ہو گیا۔ ہے مگر یاد رکھ لو، نبی کا سینہ عمر کا سینہ مل گیا۔ نعرہ تکبیر، مقام سیدنا عمر، ایمان سیدنا عمر، خلافت سیدنا عمر۔ جب سینہ ملا دیا، ادھر دیکھیے، یہ ادھر نبی کی گردن اور چہرہ ہے، نبی کی داڑھی مبارک سیدنا فاروق اعظم کی داڑھی کے ساتھ ملی ہوئی، اور سیدنا فاروق کی داڑھی نبی کی داڑھی کے ساتھ ملی ہوئی، نبی کے گال، نبی کا چہرہ حضرت فاروق کے چہرے کے ساتھ ملا ہوا، اور نبی کے ہاتھ پورے وجود پر لپیٹ گئے، اور عمر کے ہاتھ سے نبی کی پوری اس پشت کو لپیٹ گئے، سینے سے لگا کر آپ نے اشارہ فرمایا، ساتھ بیٹے بلال کالے رنگ والے، اشارہ فرمایا نبی نے اٹھ اذان دے، تو بلال اٹھے، جو یہاں ہاتھ رکھے، آپ نے فرمایا بلال کیا کر رہے ہو؟ عرض کی پیارے اذان دے رہا ہوں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، عمر باہر تھا، اذان اندر تھی، اب عمر اندر ہے، اذان حرم میں ہوگی۔ زندہ باد۔ تو میرے مدنی کریم نے اسی خوشی میں فرمایا نعرہ تکبیر، زور سے میرے مدنی کریم نے فرمایا نعرہ تکبیر۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جبرائیل لکھو، اب یہ نعرہ دین بن گیا ہے، سبحان اللہ، یہ دین کی جز بن گیا ہے۔ یہ نعرہ تکبیر کا الفاظ کس نے کہا؟ سید الکونین نے کب کہا؟ جب فاروق اعظم سینے سے لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب سینہ پاک ہے فاروق کا یا نہیں؟ پاک سینے سے جو لگ گیا، بھائی بات سنو، اگر برتن ناپاک ہو، آنے والا دودھ پاک اس میں جائے تب بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر دودھ ناپاک ہے اور ناپاک دودھ پاک برتن میں آئے تب بھی ناپاک ہو جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے آنے والا بھی پاک تھا، کہو حاصل کرنے والا بھی پاک تھا۔ میرے اللہ، نہ اس کی پاکی اس کی بے شک، نہ اس کی پاکی اس کی بے شک۔ کہو تو کہہ دو، میں عرض کر رہا ہوں، کہو سینے سے سینے مل گیا، جس کا سینہ نبی کے سینے سے ملا۔ سبحان اللہ، کیا مقام۔ اور مسلمان کو، مومن کو فتح آئی جب عمر نے ہجرت کی، مسلمانوں کی مدد آئی جب یہاں خلافت بیٹھے، ہے میرے اللہ، جب عمر خلافت پر بیٹھے مسلمان کا مقام مل گیا۔ میرے محترم، یہ وہ عمر ہے جس عمر نے نبی پر پہرا دیا ہے، جس نبی عمر نے نبی کی رائے کے ساتھ جب رائے ملائی، کھڑا فرش پر تھا، رائے یہاں پیش کرتا ہے، اس رائے کو خدا عرش پر اپنی کلام محمد کی زبان میں قرآن کر کے بھیج دیتا ہے۔ وہ قرآن میں 17 مقام ہے۔ انشاءاللہ زندگی تمہاری اور ہماری آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل یہاں سے شروع کریں گے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ بے ایمان کو ایمان عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، اسلامی چرچ کی محبت عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، علماء صالحہ کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ اس سرزمین میں قرآن و سنت قانون جاری فرما، ہمارے ملک کی سالمیت کو بحال فرما، ملک کے صدر کی حفاظت فرما، ملک کے صدر سے محمد کے شریعت کا قانون جاری فرما۔ اے اللہ ملک کے چھوٹے سے بڑے سے بھی، چھوٹے سے بڑے حاکم عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کے فوجیوں کو دشمن کے مقابلے میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دشمن گندے عزائم رکھتے ہیں ہمارے ملک کے لیے، ان کو اپنے عزائم میں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں جہاں تیرے محبوب کا امتی ہے، ان سب مسلمانوں کی عزت مال و جان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما دے، ہمارے مشکلات حل فرما دے، ہمارا دین دنیا اچھا فرما دے، اس گھر کو، اس وادی
کو آباد و شاد فرما دے. جتنے ساتھی دور قریب سے چل کر آئے ان کے چلانے بیٹھنے سننے کو منظور مقبول فرما دے. اے اللہ علماء کی جد و جہد کو منظور مقبول فرما دے. ہم سب کو اتفاق اتحاد اے اللہ یکجہتی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو انتشار ہے انفراق ہے ہمارے دلوں میں بغض حسد کینہ تکبر ریا ہے اللہ اس سب پلید چیز سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے. ہمارے دلوں میں اخوت مودت اور اپنے محبوب کی محبت صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت ولی اللہ کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی فرائض کی پابندی نصیب فرما. 5 وقت اپنے گھر کی شہادت نصیب فرما. جو لوگ نہیں آتے انہیں آنے کی توفیق عطا فرما. جو آتے ان کے سجدوں کو قبول فرما. اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دی جن کو ان کی حاضری قبول فرما. جو تڑپ رہے انہیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سیرت صورت قولا فعلا ظاہرا باطنا محمد کا سچا پکا غلام بنا. اے اللہ میرے عزیز نوجوان فیض محمد فیض کی اللہ زندگی میں برکت فرما دے. اس شخص کو اپنے ہی محبوب کے صدقہ نرینا اولاد عطا فرما دے. اے اللہ اس گھر کو تا قیامت تک آباد و شاد فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد بنور عرشہ وعلی آلہ. جو کچھ کلام پڑھیے اللہ تعالی حاجی محمد رمضان صاحب کی قبر میں اسے ثواب پہنچا دے. اس کی قبر کو منور فرما دے. وہ میرا ایک بہت بڑا دوست تھا محسن تھا. اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں قبر کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنائے. اللہ اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں ان کے جتنے ہی بیمار ہیں دکھ ہے اللہ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. حضرت مولانا عبد الکریم شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا میرے نبی معصوم اور شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر